اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. کتاب شرائع اسلام میں ہماری بحث اور گفتگو ارکان صلاۃ میں چل رہی ہے. اب ہم اس کے رکن ثالث میں ہیں، جس میں ہم نے بعض چیزوں کو بیان کیا اور بعض کو بیان نہیں کیا، جس کو آج بیان کریں گے. اور بعض کو ہم بیان کر چکے اور بعض کو آج ہم بیان کرتے ہیں. رکن ثالث کے بارے میں یعنی قیام کے بارے میں ہم نے بتایا کہ قیام انسان کو قدرت کے ساتھ جہاں قیام واجب ہے وہاں قیام کرنا چاہیے، کھڑے ہو کے نماز پڑھنی چاہیے. اور اگر انسان طاقت نہیں رکھتا، قدرت نہیں رکھتا، تو وہ کسی سے ٹیک لگا کے نماز پڑھے، دیوار سے ٹیک لگا کے نماز پڑھے. اگر اس کی بھی قدرت نہیں ہے تو جتنی کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہو اتنے کھڑے ہو کے نماز پڑھے. اور اگر اس کی بھی قدرت نہیں ہے تو پھر بیٹھ کر نماز پڑھے. اگر بیٹھ کر بھی قدرت نہیں ہے تو پھر کروٹ سے لیٹ کے نماز پڑھے، دائیں کروٹ سے لیٹ کے نماز پڑھے. دائیں سے نہیں پڑھ سکتا ہے لیٹ کر تو بائیں کروٹ سے لیٹ کر نماز پڑھے. اور اگر لیٹے کروٹ سے نماز نہیں پڑھ سکتا تو پھر سیدھا لیٹ کے نماز پڑھے. صحیح، یہ ہم گفتگو کر چکے ہیں. اور اگر کسی انسان کو حالت نماز میں مثلاً کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے، کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہا تھا، قیام کی حالت میں تھا، تو اگر وہ مجبور ہو جاتا ہے تو وہ بیٹھ جائے، اور بیٹھنے سے مجبور ہے تو لیٹ جائے، لیٹ کے نماز پڑھے. یعنی نماز کو جاری رکھے اور اس طریقے سے نماز کو مکمل کرے. یعنی نماز کو مکمل کرے اسی طریقے سے. وہ کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھنے میں دقت ہو رہی ہے تو لیٹ کے نماز کو پورا کرے. اور رکوع سجود ہے وہ لیٹ کی حالت میں اشاروں سے، ظاہر اشاروں سے کیے جائیں گے. کہہ رہے ہیں کہ اگر بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے تو مصلی مربع بیٹھے حالت قرات میں، اور تشہد کی حالت میں تورک کے ساتھ بیٹھے حالت تشہد. مربع اگر قرات ہے جو انسان بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ مربع بیٹھے گا. مربع کیسے بیٹھے گا؟ یعنی جو طریقہ بعض لوگوں نے بتایا ہے وہ طریقہ یہ ہے مثلا کہ اپنے پیروں کو یعنی ٹانگوں کو ایسے کھڑا کر لے گا، صحیح سینے کی طرف، ہاں، اور بیٹھے ٹائم پر اپنے یعنی پوروں پر. لیکن کہہ رہے ہیں کہ یہ طریقہ جو ہے یہ معروف نہیں ہے، بیٹھنے کا نماز میں طریقہ معروف نہیں ہے. پھر معروف کون سا ہے؟ معروف وہی ہے جس طریقے پر آپ یعنی عام طور سے بیٹھتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے جو انہوں نے بتایا ہے کہ جو مجموع البحرین میں ہے، جلس متربعا وهو يقعد على بركيه ويمد ركبته اليمنى الى جانب يمينه، یعنی کھینچے گا اپنے یعنی گھٹنے کو رکھے گا دائیں گھٹنے کو دائیں جانب کی طرف اور اس کے پیر کو بائیں جانب کی طرف. والیسری بالعکس، اور جو بایاں ہے وہ اس پہ برعکس رکھے گا. یعنی مجموع البحرین میں جو بتایا گیا ہے کہ بیٹھے گا
متربعا وهو ان يقعد على ورقيه، اپنے ورق دونوں اس پر بیٹھے گا، وَيَمُدُّ رُكْبَتَهُ الْيُمْنَى، اور کھینچے گا لمبا، یعنی اپنے گھٹنے کو، دائیں گھٹنے کو، الی جانب یمینہ، اپنے دائیں طرف، وَقَدَمَهُ الی جانب یسارہ، اور اس کا پیر کیا ہو جائے گا، وہ کدھر ہو جائے گا، جانب یسار میں، یعنی بائیں جانب۔ جب گھٹنا دائیں جانب کی طرف مائل ہوگا تو پیر بائیں جانب کی طرف مائل ہو جائے گا۔ وَالْيُسْرَى بِالْعَكْسِ، اور جو بایاں ہے الٹا ہے۔ صحیح، یہ معنی جو ہے لوگوں میں عام طور سے کہہ رہے ہیں، یہ صاحب شاہ علیہ السلام جو حاشیہ لگانے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معنی عرف عام میں پائے جاتے ہیں۔ کہ وہ معنی جو بتائے گئے ہیں کہ بأن ينصب فخذیہ وساقیہ امام صدرہ، یعنی ایسے گھٹنے اٹھا کے ایسے بیٹھے گا، مثلا اوپر کر کے، کہہ رہے ہیں کہ امام صدرہ صلاح الیہ ہے، اور بیٹھے گا اپنے دونوں کولوں پر، لیکن حاصل معنی لا یشاہد علیہ، لیکن یہ معنی اس پر نہیں سمجھ میں آتی ہے، مشاہد نہیں ہے، یعنی اس معنی سمجھنے میں مدد نہیں کرتے، لا العرف، نہ عرف کے اعتبار سے، بل اللغہ، اور نہ لغت کے اعتبار سے، بلکہ جو مجموع بحرین میں معنی بتائے گئے ہیں وہ صحیح ہے کہ متربعن، یعنی بیٹھے نماز میں اپنے گھٹنوں کو پھیلائے، صحیح، اور دائیں گھٹنا دائیں جانب مائل ہو، اور بایاں، اور اس کا جو پیر ہے اسی ٹان کا وہ بائیں جانب مائل ہو، اور پھر جو بائیں والے پیر ہیں، قدم ہے، گھٹنا ہے، وہ اس کے برعکس ہو۔ یہ طریقہ صحیح ہے جو انہوں نے بتایا ہے کہ یہ طریقہ رائج ہے۔ ابھی آئے گا، کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے تب جب انسان بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہو اور وہ قرأت کر رہا ہو، قرأت کی حالت میں، وَيُسْنِدْ إِلَيْهِ فِي حَالِ رُكُوعِهِ، اور وہ اپنے پیروں کو حالت، جی کہہ رہے ہیں کہ وَيُسْنِدْ رِجْلَيْهِ، اور وہ اپنے پیروں کو اس طرح پھیلائے حالت رکوع میں کہ جو اس کی ران ہے وہ اس کی پنڈلیوں پر آ جائے، یعنی اس طرح بیٹھے، اس طرح پھیلائے۔ وَقِيلَ، اور ایک قول یہ ہے يتورك فی حالت تشہد، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ تشہد میں حالت تورک پر بیٹھے، تورک جو آپ کو یعنی بتایا ابھی کہ ورقہ کیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ آئین یجلس علی ورقہ الایسر، بیٹھے رکھے پر اپنے دائیں اور بائیں کلے پر، بائیں طرف، وَيَخْرُجْ رِجْلَيْهِ جَمِيعًا، اور دونوں پیروں کو جو ہے وہ بڑھائے گا، نکالے گا، فَيَجْعَلْ ظَاهِرُ قَدَمِهِ الْيُسْرَى، بس وہ بائیں پیر کے ظاہر قدم پر، یعنی بائیں پیر کے ظاہر پر کیا کرے گا، وہ الی الارض، اس کو رکھے گا کہاں، بائیں پیر کا ظاہر کہاں رکھے گا، زمین پر، بائیں پیر کا اوپر والا حصہ کہاں رکھے گا، زمین پر، وَظَاهِرُ قَدَمِهِ الْيُمْنَى، اور دائیں پیر کے اوپر والے حصے کو یعنی ظاہر کو کہاں رکھے گا، الی باطن الْيُسْرَى، بائیں پیر کے باطنی حصے پر، یعنی ورقہ کیا ہے، یعنی ورقہ یہ ہے اس طریقے سے بیٹھے گا، تورک یعنی اس طریقے سے بیٹھے گا کہ اپنے یعنی بائیں کلے پر بیٹھے گا، بائیں طرف بیٹھے گا، بائیں سائڈ بیٹھے گا، اور نکالے گا دونوں یعنی دونوں پیروں کو پیچھے کی طرف بڑھائے گا، صحیح ہے، صرف کولوں سے باہر پیچھے کی طرف بڑھائے گا، اور قرار دے گا اپنے بائیں قدم کے ظاہر کو زمین پر، یعنی بائیں قدم کا ظاہری حصہ زمین پہ رکھے گا، اور دائیں قدم کے ظاہری حصے کو بائیں قدم کے باطنی حصے پر رکھے گا، جیسے بیٹھتے ہو آپ لوگ عام طور سے اس طرح، بس تھوڑا فرق یہ ہے کہ آپ مطلب سیدھے بیٹھتے ہیں، آپ لوگ آپ عام طور سے نماز میں لوگ، لیکن طریقہ یہ ہے کہ بائیں اس پر بیٹھے ہیں، پھر پیروں کو جو ہے ٹانگوں کو یعنی جو ہے وہ پھیلائیں پیچھے کی طرف، اور اس طرح پیر رکھیں کہ دائیں پیر کا ظاہر بائیں پیر کے باطن پہ ہو۔ بھلے کہہ رہے ہیں کہ
کہاں تک پہنچے وقیلا یتورک فی حالت تشہد ہی، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ تورک متورک بیٹھے گا حالت تشہد میں. جی انتہا الرکن الثالث، باقی الرکن الرابع انشاءاللہ سیجی غدا انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.